میں بھی آپ کی شکر گزار ہوں کہ یہاں سرگودا پریس کلب میں آپ نے ہمیں ویلکم کیا اور ہمیں اپنا قیمتی وقت ادا کرتے ہوئے جو میرے ساتھیوں نے گفتگو کی ہے ان ساری باتوں سے میں سہمت ہوتے ہوئے بات کو آگے بڑھاتی ہوں۔ بات یہ ہے کہ ایک سانحہ ہوا، ایک قیمتی جان چلی گئی، اب ہم جو کچھ بھی کر لیں ہم انسان کو واپس نہیں لا سکتے۔ اب کرنا کیا ہے، اس کا لاہی عمل ہمیں طے کرنا ہے۔ ہم نے بہت ساری باتیں کر لی۔ اس ہال میں پریس کے علاوہ ہمیں دو محترم ساتھیوں نے جوائن کیا ہے جو پیس کمیٹی کے ممبران ہیں، عبدالغفار صاحب ہیں محترم، اور انعام الحق صاحب، انعام اللہ جیلانی صاحب۔ آپ دونوں کو بھی میں ویلکم کرتی ہوں۔ اور بات یہ ہے کہ اب اس سے آگے بڑھیں۔ اس سے آگے یہ بڑھنا ہے کہ اس میں پریس کا کردار بہت مضبوط نظر آتا ہے کہ یہاں جو خوف کا سایہ ہے، خاص طور پر ان خاندان کے اوپر جو اس مشکل سے بھی گزر گیا ہے اور ابھی بھی خوف ہے ان میں، ان کو اس خوف سے نکالنے کے لیے ہمارا کردار شروع ہوتا ہے۔ اور وہ یہ ہے کہ کردار یہ ہے کہ پریس اپنے ذریعے سے بات کرے، اور جو ہماری یہاں کی امن کمیٹی ہے وہ وہاں پر محلہ لیول پر ڈائلاگ شروع کر بھی چکے ہیں۔ اس کو شاید ہمیں روزمرہ کی بنیاد پہ لوگوں کو ڈائلاگ میں لانا پڑے گا، معذرت، تاکہ جتنا لوگ آپس میں بات چیت کریں گے ان کی غلط فہمی دور ہوگی، ان کا خوف دور ہوگا۔ ہو یہ رہا ہے کہ جو خاموشی آ گئی ہے نا ہمسایوں کے درمیان، اس خوف کو بڑھا رہی ہے، غلط فہمی کو بھی بڑھا رہی ہے۔ ہم نے اس کو یہیں روکنا ہے۔ اس لیے روکنا ہے کہ میں بہت افسوس سے اس نقطے پر اڑی ہوئی ہوں کہ وہ جو ہماری ٹین ایجر لوگ ہیں، جو ہماری نئی نسل ہے، جو 13 سے 10 سے اوپر کے لوگ ہیں، 13 14 سال 15 16 سال، اس ایج کے جو لوگ ہیں وہ اس ساری کارروائی میں استعمال ہوتے ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں جو بغیر سوچے سمجھے بڑوں سے جو انہیں حکم ملا انہوں نے کر گزرے۔ وہ یہ ہمارا آئندہ کا پاکستان ہے۔ ہم اپنی قوم کو کیا بنا رہے ہیں، ہم اپنے معاشرے کو کدھر لے کے جا رہے ہیں، یہ لمحہ فکریہ۔ ہمیں بحیثیت پاکستانی اس بات کا خوف لاحق ہے کہ ہم اپنی نئی نسل کو ہم کدھر لے کر جا رہے ہیں، ان کی ہم کون سی ٹریننگ کرنا چاہتے ہیں۔ ہم اپنے بچوں کو اپنے گھر میں بٹھا کے یہ بتائیں کہ ہم کسی کی جان و مال کا پر چڑھ دوڑیں بغیر سوچے سمجھے اور ہم اسے تہس نہس کر دیں، حتیٰ کہ جان چلی جائے کسی انسان کی، اس سے بڑا گناہ کوئی نہیں۔ ہم نے اپنے بچوں کی تربیت کرنی ہے، تو بچوں کی تربیت ہم نہیں کر رہے، ہم بچوں کو بگاڑ رہے ہیں، اور بحیثیت معاشرہ ہم اپنے معاشرے کو آلودہ کر رہے ہیں۔ ہم اپنے بچوں کی ذہن سازی غلط طریقے سے، غلط انداز سے، غلط راستے پہ لیے جا رہے ہیں۔ میں اس سے خوف زدہ ہوں۔ بحیثیت پاکستانی مجھے ڈر لگ رہا ہے اپنی قوم کے لیے، اپنے ملک کے لیے، اپنے انسانوں کے لیے۔ میں زور سے یہ کہوں گی کہ مہربانی سے میڈیا اپنا کردار نبھائے اس خوف کے سائے کو کم کرنے کے لیے، لوگوں کو انگیج کرنے کے لیے۔ لوگوں کے درمیان جتنی گفتگو زیادہ ہوگی، لوگ قریب آئیں گے، تو ابھی لوگ ایک دوسرے کے ساتھ دل جوئی کے لیے بھی آگے نہیں بڑھ رہے۔ ہمیں اس فاصلے کو دور کرنا ہے۔ دوسری بات مجھے یہ کہنی ہے کہ ہم بہت تعریف کر رہے ہیں پولیس کی، ہم نے پولیس کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے بہت ساری قیمتی جانوں کو محفوظ کر لیا۔ تھوڑی سی ہمت اور کرتے، اور تھوڑی سی اسٹریٹجی میں ان کے لیے ایک ڈیمانڈ دینا چاہتی ہوں کہ جب ایسی افواہ بھی ہو تو آپ کبھی بھی کم نفری نہ وہاں لے کر جائیں۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ بہت سارے لوگ جب جتھے بن کر آتے ہیں تو وہاں تھوڑی سی نفری جو ہے وہ بے بس ہو سکتی ہے۔ اسی لیے شاید نذیر مسیح کی جان چلی گئی کہ نفری کم تھی، وہ چاہ کے بھی اس انسان کی جان نہیں محفوظ کر سکے۔ تو
تو ہمیں اس اقدام کو بھی سیریس لینا چاہیے، کیونکہ سب سے پہلے چیزیں بن جاتی ہیں، گھر بن جاتے ہیں، انسان نہیں بن پاتے نا، انسان کو ہم نہیں بنا سکتے۔ تو انسان کو بچانے کے لیے ہماری اسٹریٹجی جو ہے، ہمارے جو محافظ ادارے ہیں ان کو اپنی اسٹریٹجی پر غور کر لینا چاہیے۔ تیسری بات، ہمارے مذہبی رہنما یہاں بیٹھے ہیں، آپ نے دیکھا کہ زیادہ انہوں نے بات کی ہے۔ ہمارا جو مذہبی طبقہ ہے اور ہمارا جو میڈیا ہے اور ہمارا استاد، یہ تین وہ طبقے ہیں جو معاشرے کی نبض پر ہاتھ رکھ سکتے ہیں، جو معاشرے کی رائٹ ڈائریکشن میں تربیت کر سکتے ہیں، جن کی معاشرہ سنتا ہے۔ میری بڑی دردمندانہ اپیل ہے کہ آپ اپنے کردار کو زیادہ سے زیادہ نبھائیں، آگے آئیں، اور میں نے جس خوف کا ذکر کیا ہے، جو ہمارے ٹین ایجرز ہیں، ان کو محفوظ کر لیں، ان کو بچا لیں، ان کے ذہنوں کو زہر آلود ہونے سے پہلے ان کو اچھے شہری، اچھے انسان بنائیں، تاکہ یہ ہمارے ملک و ملت کے معمار بنے، یہ تباہی کا باعث نہیں۔ ان کی انرجی کو ہم اچھے کاموں کے لیے چینلائز کریں، نہ کہ ہم اس طرح آگ لگانے کے لیے، گھر جلانے کے لیے، انسانوں کو ڈرانے کے لیے، کسی کا چلتا ہوا کاروبار تباہ کرنے کے لیے ان کی انرجی کو خدا را چینلائز ہونے سے بچائیں۔ ان کی انرجی کو پاکستان کو مضبوط بنانے، پاکستان کی تعمیر کے لیے ہمیں چینلائز کرنا ہے، ہمیں تباہی کی طرف نہیں جانا۔ ہماری اور بڑی مشکلات ہیں، معاشی طور پر کمزور ہیں، ہمارے پاس بہت ساری بیسک نیڈز نہیں ہیں، تو ہم وہ جو ہمارے پاس چیزیں بنی ہوئی ہیں، تنکا تنکا کر کے کوئی گھونسلہ بناتا ہے، ہم اس گھونسلے کو تباہ